قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني الله برحمة هل هن كاشفات رحمته قل حسبي الله علیہ یتوکل المتوکلون. قرآن کی اس آیت پر بھی ذرا نظر ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے علیہ یتوکل المتوکلون کو بعد میں بیان کیا اور اس سے پہلے دیکھیے ایک مثال پیش کی اور خود جناب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا میرے بھائیوں آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مان لینا اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا قل اے نبی کہہ دو اے نبی فرما دو اے نبی دنیا والوں سے پوچھ لو دنیا والوں میں اعلان کر دو ان سے آپ خود ہی پوچھئے افرائیتم اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے افرائیتم اے لوگو تمہارا کیا گمان ہے یعنی تم کیا کہتے ہو کس کے بارے میں اے لوگو تمہاری کیا وچار دھارا ہے تم کیا سوچتے ہو تمہارا کیا خیال ہے ما تدعون من دون اللہ ان معبودوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو ان معبودوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ان معبودوں نے باطلہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد طلب کرتے ہو اور جن سے تم حاجت روائی کی شکایت کرتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا ہے ان ارادنی اللہ بضر اے نبی سوال کرو ان عرب کے کافروں سے پوچھو جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہیں ود سوا یغوث یعوق اور نصر یہ کون تھے یہ پتھر کی مورتیاں نہیں یہ قوم کے بزرگ اور نیک لوگ تھے اور وہ لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے نیک لوگوں کا اور بزرگوں کا سہارا اور وسیلہ لیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ سوال کریے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کا سہارا اور جن بزرگوں کا وسیلہ لے رہے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے ان سے پوچھو ان بزرگوں کے بارے میں ان غیر ان معبودان باطلہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے اگر اللہ محمد کو یعنی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے هل هن کاشفات ضره تو کیا کوئی ہے جو اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف سے مجھے بچا سکے ہے کوئی جو اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف سے مجھے دور کر سکے یعنی اگر اللہ مجھے تکلیف ہی دینا چاہتا ہے تو ہے کوئی ان معبودان باطلہ میں ان ود سوا یغوث یعوق نصر میں اور خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی وہ 360 مورتیاں جو در حقیقت بزرگوں کی مورتیاں تھیں اور وہ لوگ ان کے روپک بنایا کرتے تھے در حقیقت وہ مورتیوں کے پجاری نہیں تھے بلکہ وہ بزرگوں کے پجاری تھے اس لیے کہا کہ کیا خیال ہے پوچھو آپ ان سے پوچھو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودان باطلہ کیا اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت جو میرے اوپر آنے والی ہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں کیا وہ اس کو دور کر سکتے ہیں چلیے ایک دوسرا سوال بھی کریے او ارادنی اللہ برحمت اگر اللہ مجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے اگر اللہ میرے اوپر کوئی فائدہ مند چیز مجھے دینا چاہے اگر میرے اوپر کوئی بھلائی نازل کرنا چاہے تو پوچھو کیا یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو هل هن کاشفات رحمتی اللہ کی طرف سے اترنے والے خیر سے مجھے روک سکتے ہیں اللہ اگر خیر دینا چاہے تو کیا ان کے اندر روکنے کی طاقت ہے کیا یہ روک سکتے ہیں ہائے ہائے کیسا سوال کیا اس سوال کو یہیں تک رہنے دیتا ہوں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے تشریح کریں گے تو مولانا جرجیز خود اس اصول سے ہٹ جائیں گے جو اصول انہوں نے شروع میں پیش کیا تھا کہ ہمارے آپسی جھگڑے ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کر ہم حل کریں گے میرے بھائیوں بس اس آیت کے ترجمے پر ہی غور کریے اور اس کے بعد پھر کیا کہا اے نبی آپ ان سے دنیا والوں سے سوال کریے ان دنیا والوں سے پوچھئے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں ان سے کہیے کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی ہے جو مجھے میری دی ہوئی تکلیف سے مجھے
اللہ کی دی ہوئی تکلیف سے مجھے بچا سکے؟ جب اللہ دینا چاہتا تو کون بچا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے کوئی چیز چھین لے ساری دنیا مل کر اسے وہ چیز دے نہیں سکتی۔ تو خود توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یعنی معبودان باطلہ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ روک لیں، خود میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس تکلیف کو دور کر دیں۔ پھر اگر اللہ مجھے کوئی رحمت کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو اس خیر سے روک سکے؟ اللہ مجھے کوئی بھلائی دینا چاہے تو ہے کوئی اس بھلائی سے روک سکے؟ اس کے بعد پھر کیا کہا؟ قل، کہہ دو۔ تصور کرنا، قل، آگے اللہ نے کہا قل، کہہ دو، حسبی اللہ، بس میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی معبودان باطلہ جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کو روک نہیں سکتے تو پھر میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، پھر ہم دوسروں پر کیا بھروسہ کریں؟ قل، اے نبی کہہ دو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ لفظ علیہ کو پہلے لے آنا، یتوکل المتوکلون کو بعد میں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حصر، تاکید معنی میں زوردار الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اے نبی کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمیں معبودان باطلہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ان پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے تو اسی کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئیے اسی ضمن میں کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے، صحیح بخاری شریف کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جس سے اور وضاحت پیدا ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہے، دیکھیے اس مصیبت میں 3 بندے ایک غار کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ایسے موقع پر وہ کیسے نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ کس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے بنی اسرائیل کے 3 لوگ کسی جنگل کا سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ گھیرا، ان کو بارش نے آ لپکا، ان کو بارش نے آ پکڑا۔ اب بارش کے وہ شکار ہو گئے، وہ ایک غار میں پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے، ایک غار میں چلے جاتے ہیں، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ اس بارش کی وجہ سے ایک بہت بھاری پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ یہ لوگ اس غار کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اندر رک گئے، باہر نکلنے کا چانس ختم۔ تینوں دھکے لگا رہے ہوں لیکن چٹان نہیں سرک رہی، نہیں نکل رہی۔ پہلے محنت، پہلے تدبیر، پہلے انتظام، لیکن چٹان سرکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب کیا کریں؟ بڑی مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت اب دور کون کرے گا؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے کوئی دور کر سکتا ہے؟ بتاؤ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ۔ تینوں اندر گھسے ہیں، اب کیا کریں؟ توکل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تدبیر اختیار کر چکے، دھکے اندر رہ کے کیا کریں گے؟ کوئی کدال بھی نہیں، پھاوڑا بھی نہیں، ہتھوڑی بھی نہیں، کلاڑی بھی نہیں کہ توڑے پتھر کو، تاڑ تاڑ کچھ نہیں۔ کیا کریں گے؟ سر تو ماریں گے نہیں، خود پھوٹے گا، کیا کریں؟ ساری تدبیریں کر چکے نہیں تو آپس میں گفتگو کرتے اور ایک نے مشورہ دیا، اپنے اپنے اعمال اپنے رب کے سامنے پیش کرو، جس نے وہ عمل صرف خالصتاً للہ کیا ہو، اللہ کے لیے کیا ہو، اور اسی عمل کو وسیلہ بناؤ۔ ایک ایک چیز کیسی صاف ستھری ہے پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اپنے عمل کا وسیلہ بناؤ، وہ تینوں بھی جانتے ہیں جو غار میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہ جانتے ہیں یہاں کوئی مدد نہیں ہو سکتی، اگر میرے کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ ان تینوں میں
مشورہ ہوتا ہے اپنے اپنے اعمال پیش کرو اور اسی عمل کے اللہ کے سامنے رکھ کر کہو اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر واقعی میں نے ایسا کیا اور تو اچھی طرح جانتا ہے تو اس کا دروازہ کھول دے، اس کا منہ کھول دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان میں سے ایک آدمی گویا ہوا ایک آدمی بولتا ہے، دعا کرتا ہے، الہ العالمین، دعا کے الفاظ دیکھیے، الہ العالمین تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا، ایک عامل میرے یہاں عمل کیا کرتا تھا، چند کلو دھان کے عوض میں نے اس کو رکھا تھا، تم یہ کام فنش کرو گے میں تمہیں اتنے کلو دھان دے دوں گا۔ اس نے پوری مزدوری نہیں کی، کوئی کام کوئی مصیبت اس پر آ گئی اور وہ بیچ میں ہی مزدوری کو پورا کیے بغیر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے مزدوری مانگی، میں نے اس کو دینا چاہی لیکن اس نے اس کو کم سمجھا، کہا نہیں نہیں میری مصیبت کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھا رہے ہو، اتنا دو۔ کہا جب تم نے پورا کام کیا ہی نہیں تو اتنا کیوں دوں، اتنا کام کیا اتنا ہی۔ وہ غصے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے میں نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی جتنے کلو دھان، اس دھان کو میں نے ایک زمین کے اندر بو دیا، اس سے بہت زیادہ دھان پیدا ہوئے، پھر ان دھانوں کو پھر بو دیا، پھر اور زیادہ دھان پیدا ہوئے، پھر میں نے اس کے ان دھانوں کو بیچ کر گائیں خریدی، پھر ان گایوں سے بچے ہوئے، پھر ان بچوں کو بڑے ہوئے، پھر ان بچوں سے بچے ہوئے اور گایوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ وہ کئی سالوں کے بعد مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو مجھ پر ظلم نہ کرو، تمہیں اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، میری جو مزدوری بنتی ہے وہ مجھے دے دو، میں آج بھی پریشان ہوں۔ میں نے اس عامل کو پہچان لیا اور اس نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا ہاں بھائی تمہاری مزدوری میرے ذمے ہے، میرے پاس محفوظ ہے، میں کہاں منع کر رہا ہوں، یہ گایوں کا جو ریوڑ تم دیکھ رہے ہو یہ سارا کا سارا ریوڑ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو اللہ کے بندے مذاق مت کرو، میں ویسے ہی پریشان ہوں اور تم مذاق کر رہے ہو، میری مزدوری چند کلو دھان بنتی ہے اور تم گایوں کا ریوڑ دینے کی بات کر کے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، تمہارے دھان کو میں نے زمین میں بویا، پیدا ہوا، پھر اس کو بویا، پھر پیدا ہوا، اس کو بیچا، گائے خریدی، گایوں سے گائے کے بچے، بچوں سے پھر گائے، اس طریقے سے پورا ایک ریوڑ یہ تمہارا ہے، لے جاؤ اللہ کی قسم یہ تمہارا ہے۔ اس نے ان گایوں کو کھولا، اپنی رسی میں باندھا اور وہ لے کر جانے لگا اور اس نے ڈھیر ساری دعائیں دی، اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میں نے ساری کی ساری گائیں اس کو دے دی اور یہ عمل میں نے تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اے میرے پروردگار راستہ کھول دے، ہم لوگ بڑی مصیبت میں، نکال دے راستہ تاکہ ہم لوگ نکل جائیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑی سی چٹان سرکتی ہے، غار کا دروازہ تھوڑا سا کھلتا ہے، وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کر رہے تینوں لیکن نہیں نکل پا رہے۔ دروازہ کھلا ہے لیکن اتنا نہیں کہ سب نکل جائیں، اتنا نہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک نکلنے کا راستہ نہیں ہے، راستہ کھلا، تھوڑا سا چٹان سرکی تھوڑی سی لیکن اتنی نہیں کہ نکل سکے۔ اب دوسرا اس کا نمبر آیا، دوسرے نے کہا اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے میرے پروردگار تجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے میں بھیڑوں کو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، میں جنگل میں جاتا تھا، جنگل میں بکریوں کو چرا کر جب شام کو گھر واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دہو کر اس کو گرم کر کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، ماں باپ کو پلانے کے بعد پھر میں اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ایک ہم کو بھی دے دو بھائی،
گلا بھی صاف ہوتا رہے گا. گلا صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ لوگ تو دوسرا معنی لے لیتے ہیں نا. تو ذرا سنیے میرے بھائیو, بڑی دلچسپ. اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے, اچھی طریقے سے تجھے معلوم ہے کہ میں جب جنگل سے واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا. ایک دن میں جنگل میں گیا, پھر بارش نے آ پکڑا, بارش نے ہم کو لپیٹ لیا, ہم رک گئے. بارش کو بند ہونے میں بہت ٹائم لگا اور ہم اپنی بکریوں کو جب گھر لے کر واپس ہوئے تو اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے. رات کا اندھیرا تھا, ماں باپ میرے سو چکے تھے, لیکن میرے بچوں کی پیٹ کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی, میری بیوی بھوک سے نڈھال تھی. اے اللہ, ایسے موقع پر بھی میں نے سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالے میں لے کر میں اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میری بیوی مجھ سے کہتی یا تو اپنے باپ کو اٹھاؤ اور دودھ پلا دو, نہیں اٹھانا چاہتے ہو تو بچوں کا خیال رکھو, یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. ہم لوگ تو بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچے کیسے. لیکن اے اللہ تو جانتا ہے, میرے دل میں خیال آیا باپ کو اٹھاؤں گا تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا, نیند بگڑے گی, نیند میں خلل ہوگا. اور اے اللہ اگر باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دیا تو اصول ٹوٹ جائے گا. یہ ماں باپ کے ساتھ اچھی بات نہیں ہوگی, یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اچھا طریقہ نہیں ہوگا. اے اللہ میں پسو پیش میں رہا لیکن میں نے بچوں کو بھوکا رہنے دیا, اپنی بیوی کو بھوکا رہنے دیا اور باپ کو نہیں اٹھایا. جب اپنی مرضی سے میرے ابو کی آنکھ کھلی, میری اپنی مرضی سے جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کر دیا اور میرے باپ نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد میں وہ سو گئے, پھر لیٹ گئے دعا دے کر, اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ اس نے سلوک تیری رضامندی کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا. اگر تو جانتا ہے اور تو اچھی طریقے سے علم رکھتا ہے, اے میرے پروردگار اگر میرا یہ عمل تیرے لیے تھا تو اس چٹان کو, اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم نکل جائیں. تھوڑا سا اور سرک گیا, سرک رہا ہے, سرک رہا ہے, نکلنے کی کوشش لیکن پھر نہیں نکل سکتے. چلو ابھی ایک اور ہے, تم بھی اپنا کوئی عمل پیش کرو. اور اس نے تو ایسا عمل پیش کیا جو تقوی اور توکل دونوں کو لازم ہو. الہ العالمین تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے محبت ہی نہیں, عشق تھا. میں اس کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا اور اپنے چچا کی زندگی میں اسے پا نہیں سکا. اس کی شادی ہو گئی, میرے چچا کا انتقال بھی ہو گیا, وہ اپنے آرام سے رہنے لگی. لیکن ایک دن حالات نے کروٹ بدلی اور وہ فاقوں پہ اس کا گزارا ہونے لگا, فاقے پڑنے لگے. غربت نے اس کو آ لیا, شوہر اس کا بیمار ہو گیا. اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے دل میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ اپنی غربت کی شکایت لے کر میرے پاس آئی, اپنے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا, اپنے بچوں کے بھوکا پیاسا رہنے کا تذکرہ کیا. کہنے لگی تمہیں اللہ نے نوازا ہے, تھوڑی سی اپنی بہن کی مدد کر دو تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا. اس کی مجبوری کا میں نے فائدہ اٹھایا. میں نے اس سے کہا اپنے چچا کی زندگی میں تجھے پا نہیں سکا, لیکن میری نیت تمہارے اوپر بہت خراب ہے. آج بھی میں تمہارا دیوانہ ہوں اور آج بھی میں تمہیں پانا چاہتا ہوں. تم اپنا وعدہ بتاؤ, آج کی رات تمہیں میرے پاس میرے بستر پر گزارنا پڑے گی اور ہم سے مدد لے لو. وہ تھوڑی سی کسمس آئی, لیکن اس کی نظروں میں بچوں کا نقشہ اور اپنے شوہر کا نقشہ آیا. اس نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے, لیکن مجبور کیا نہیں کرتا, مجبوری کیا نہیں کراتی انسان سے. اور اس نے جب یہ سنا تو اس نے ہاں کر لی اور میں نے اس کی تھوڑی سی مدد کر دی. اور بھی تمہاری مدد کروں گا, تم رات میں میرے پاس آنا.
وہ تھوڑی سی مدد میں نے اس کی وہ لے کر چلی گئی. اس نے اپنے شوہر کو دوا کرائی, بچوں کو کھلایا پلایا, سلا دیا. وقت موعود پر وعدے کے مطابق رات میں میرے پاس آئی. میں نے دروازہ کھولا لیکن وہ کانپ رہی ہے, وہ تھرا رہی ہے, وہ لرز رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا, میں اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لانا چاہا. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اتنا کہا, اتق اللہ یا ابن عم, اتق اللہ یا ابن عم, اتق اللہ یا ابن عم. اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا, اے میرے چچا کے بیٹے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر. آج تو پہلا شخص ہے جو مجھے نظریں جما کے دیکھ رہا ہے. میرے ان گالوں کو اور میرے چہرے کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا. اس مہر کو توڑنے کی کوشش مت کر جو اللہ نے تیرے لیے جائز نہیں کی ہے. اس ختم کو توڑنے کی کوشش مت کر جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کی ہے. قبر کے فرشتے میرے انتظار میں ہوں گے, عذاب جہنم کے فرشتے میرے منتظر ہوں گے. تجھے بھی اللہ کے یہاں جانا ہے, مجھے بھی اللہ کے یہاں جانا ہے. اتق اللہ یا ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا. اے اللہ, جب اس نے تیرا نام لیا اور کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, تو اے اللہ میں بھی کانپ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو نظر انداز کر دیا اور میں نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا. میں نے اس سے درہم و دینار بھی نہیں مانگے, میں نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا. وہ چلی گئی, میں تجھ سے ڈر گیا, کانپ گیا. اس دن کی تاریخ سے میں نے آج تک کسی لڑکی پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالی. اے اللہ, میں نے یہ کام اگر تیری رضامندی کے لیے کیا, تو اچھی طرح جانتا ہے تیری خوشنودی کے لیے کیا, تو آئے میرے پروردگار کوئی راستہ نکال میرے لیے. اس پہاڑ کو کی چٹان کو ہٹا, اس پتھر کو ہٹا دے. اور وہ پتھر سرک گیا اور اتنا سرکا کہ تینوں کے تینوں لوگ وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل گئے. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر. اے نبی پوچھیے آپ ان سے جن کو یہ پکار رہے معبودان باطلا کو, اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو اس کو دور کر سکے؟ کوئی رحمت دینا چاہے اللہ مجھے, کوئی خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی ہے جو اس کو روک سکے؟ قل حسبی اللہ, کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, اور اسی کے اوپر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں, اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اس واقعے کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. آئیے ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ہم اور دیکھتے ہیں. یہ واقعہ بھی امام بخاری کے اندر درج کرتے ہیں. غزوہ ذات الرقا کے موقع پر, غالباً غزوہ ذات الرقا کے موقع پر جب واپسی ہوئی اس غزوے سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر ایک وادی کے پاس سے ہوا جو ببول کے بڑے بڑے درختوں سے گھری ہوئی تھی. ببول کے بڑے بڑے درخت تھے. چونکہ وہ غزوہ کئی دن چلا, صحابہ تھک چکے تھے اس غزوے میں, صحابہ تھکے ہوئے تھے, کئی رات کئی دن سے سوئے نہیں تھے. اس لیے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, اس وادی سے ہم گزر رہے ہیں, بڑے بڑے درخت ہیں ببول کے, کیوں نہ یہاں تھوڑا سا آرام کر لیا جائے, تھوڑا سا آرام کر لیں. اللہ کے رسول نے بھی ان کا مشورہ مانا, اپنی نہیں چلائی ہر وقت. صحابہ نے مشورہ کیا, اللہ کے رسول نے دیکھا واقعی تھکے ہوئے ہیں, چلیے جب تھوڑا سا آرام کریں گے تو سفر تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا, آرام, چلو ٹھیک ہے آرام کر لو. تو کوئی صحابی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, سب آرام کرنے لگے. اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی تلوار ایک ببول کے درخت سے لٹکا دی اور لیٹ گئے, آرام کرنے لگے. ایک دیہاتی آیا, اس کی نظر پڑ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں, صحابہ دور دور ہیں, تلوار کا بھی انتظام ہے, سب بے ہوشی میں ہیں, تھکے ہوئے ہیں, چور ہیں, کیوں نہیں تلوار نکالوں, محمد کو قتل کر دوں, ویسے ہی کافی انعام ہے محمد کو زندہ مردہ لانے پر, اور قتل کر کے بھاگوں گا, جب تک چیخیں گے چلائیں گے میرا کام ہو جائے گا فرار. چڑھ گیا پیڑ پر, اتار لی تلوار, لیکن جلد بازی میں اتنا تھا کہ اوپر سے اترا نہیں, کود گیا. تلوار اتاری, کودا, زمین پہ گرا تو پیر سے کی جو دھڑام کی, جو دھمان آواز ہوئی دھم کی,
اللہ کے رسول کے کان میں گئی، اٹھ گئے ہو، دیکھا اعرابی کے ہاتھ میں تلوار ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے، آپ بھی چیخے اور چلائے نہیں، تلوار پہ نظر ہے، یہ میری طرف آ رہا ہے، تلوار بھی میان سے نکلی ہوئی ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی لیٹے تھے، اٹھ گئے، اور جب وہ اور آگے بڑھا تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ کیا بات؟ اور اس نے آتے ہی سوال کیا، اللہ نے اس کی عقل میں ڈالا، ورنہ تابڑ توڑ بھی حملہ کر سکتا تھا، کیا سوال جواب کی ضرورت تھی، لیکن اللہ نے ڈالا، بچانا تھا اپنے نبی کو، فوراً آگے بڑھ۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں کہا اچھا، اس نے پوچھا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتا آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں خود ہی مختار کل ہوں، بچا لوں گا، چلا کے دیکھ، یہ نہیں کہا، وہ آگے بڑھا، تلوار نکالی، کہا بتا بتا اے محمد تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اس نے نام لیا، بخاری میں وہ لفظ موجود ہے، کیا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا قربان، میرے بھائیوں کیا کہا، بتاؤ اے محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اور نبی اکرم کا استقلال دیکھیے، آپ کا صبر اور استقامت دیکھیے، آپ نے جواب دیا